چلنا باپ ٹھیک ہے سر ہمارے اسلائی کے درجات کو بلند عطا فرما اور دیگر جتنے بھی مقدر شہید اور بہترین شہید ہوئے ہیں اللہ کا سب کی درجات بلند فرما شہید کے لیے اور جہان کے لیے عالم اسلام کے لیے اللہ مقصد قربانی اپنی بازی کو فرما ہم سب کے دلوں میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرما رب العالمین سب کی حاضری اپنی بارگاہ کو فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه وقوته وشفيعه قاسم ہم میرا برادر محترم بھائی چودھری تجمل خان ان کے ساتھ سابق میر چودھری شوکت علی صاحب سابق بشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب راجہ نیاز احمد خان صاحب اور نہایت محترم بھائی حاجی محبوب حسین صاحب کو شہیدوں غازی اور مجاہدوں کی دھرتی لاکھ آمد پہ دل کے عطا کریم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ شہید کی دھرتی ہے، دلامر غازی کی دھرتی ہے اور اہلیان پلاک آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اس سرخیز مٹی سے بشارت حسین شہید، دلامر غازی اور چودھری تجمل خان آج آپ کے سامنے بحیثیت میر یہاں تشریف فرما ہے۔ میں آپ تمام لوگ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے، آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں اور اس سٹیج پر تشریف فرما محترم بھائی چودھری تجمل خان صاحب کے والد محترم پاپا ریاست علی جو تھا جاؤ تھا پر جاؤ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بلا تعبیر میں اس پروگرام الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام قادری صاحب یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نظار پھرتے ہیں لال زار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں عالیہ پلاک آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے جس جذبے کے ساتھ جس پیار کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا آپ نے دل خوش کر دیا ایک بار پھر آپ کا شکریہ کیونکہ یہ استقبالیہ تقریب ہے میں آنے والے تمام مقررین سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا یہاں صرف حاضری کی خاطر ان کو مبارکباد اور پھر انشاءاللہ جب ایک اور پروگرام میں ہم آپ کو جو ہے نا مکمل ٹائم دیں گے جس نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا کوئی پابندی نہیں ہوگی اب تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد قومی ترانہ پیش کیا جائے گا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر نہایت ہی محترم عوامی شاعر ہیں جو جمل خان صاحب میرا برادم سٹی کونسل ان کے اعزاز میں وہ چند اشعار پیش کریں گے تو میں ساجد صاحب سے گزارش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم صحافت کی دنیا میں مشہور نام انصر غزالی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دو شعر مجھے دیے سب سے پہلے کلام میاں محمد صاحب کسی محفل کا آغاز جو اللہ پاک کے کلام سے آغاز کرنا چاہیے پیر میرا یہ دمڑی بالا تے پیر شاہ بے کلندر اور مشکل وچ مدد کریندا تے دو جہانا اندر تھوڑا سا چودھری تجبر صاحب کی طرف آتے ماشاءاللہ قاسم جیت صاحب بھی بیٹھے ہوئے پلاک وچ رہ دیا پلاک وچ رہ دیا چودھری تجمل نو اسی ویلکم کہہ دیا چودھری تجمل نو اسی ویلکم کہہ دیا پلاک دا گرا ہوئے پلاک دا گرا ہوئے جدر میں نظر مارا چودھری تجمل دا نہ ہوئے تاریخ بجا دیجیے چودھری تجمل وے میرے وے کمال نے چودھری تجمل وے میرے وے کمال نے ماڑیاں غریباں دا رکھ دے خیال نے چودھری تجمل وے میری وے کمال نے میری وے کمال نے میری وے کمال نے
چودھری تجمال و میری وے کمال نے میری وے کمال نے چودھری تجمال و میری وے کمال. 9 منسکب صدر پریس کلب چکسواری جناب اللہ تعالی بسمل صاحب سابق صدور جناب مرزا محمد نذیر صاحب جناب افراز محمود راجہ صاحب معظم علی چودھری صاحب محمد تاج عالم صاحب کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ قیمتی وقت سے یہاں وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میں چودھری نبیل برکت صاحب امان امجد صاحب اور ثاقب نواز صاحب کا بھی دل کی عطا کریوں سے مشکور ہوں کہ آپ سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہے اور آپ یہاں تشریف لائے. اسٹیج پر تشریف فرما سابق چیئرمین جناب علی فضل سے پیار صاحب اور الحاج غلام رسول عوامی سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ میرپور سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل جناب چودھری محمود حسین پلاکوی اور میئر آف رادھم سٹی کونسل چودھری چمبر خان صاحب کے ساتھ تشریف لانے والے نہایت محترم سابق میئر چودھری شوکت علی صاحب سابق مشیر حکومت راجہ نیاز احمد خان صاحب اور حاجی محبوب خان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. طے یہ ہوا تھا کہ جتنے تھوڑے مقررین ہوں گے میں کوشش کروں گا لیکن اسٹیج کا یہ تقاضا ہے کہ جو مجھے حکم کرے اس کی بھی حکم کی تابع داری کرنا پڑتی ہے. اس سے پہلے کہ میں نئے آنے والے مقرر کو دعوت خطاب دوں الحاج صوفی غلام رسول صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سے آغاز ہو چکا. اب میں علاقہ کی مشہور سیاسی سماجی شخصیت جناب بابا محمد صدیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل قدر معزز سامعین اکرام السلام علیکم. آج کی خوبصورت اور پروقار تقریب کے مہمان خصوصی میئر آف رادھم برطانیہ چودھری تجمل خان صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے وفد کو بشارت سہن شہید کی دھرتی یعنی وادی پلاک آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا میئر منتخب ہونا پوری کشمیری قوم کا اعزاز ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے والد صاحب بابا غلام حسن سرنگ مرحوم نے اس دھرتی سے غربت کے خاتمے میں غریب لوگوں کو برطانیہ پہنچایا. وہ ایک تاریخی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کوئی قبیلہ کسی کا محتاج نہیں رہا اور مجھے آزاد خوشی ہے میں وفد میں شامل اور چودھری شوکت دلر سابق لارڈ میئر راجہ نیاز علی خان صاحب سابق میئر حاجی محبوب حسین آف بگور کو خوش آمدید کہتا ہوں. اعلیان پلاک زندہ باد وسلام. میں اسٹیج پر تشریف فرما نہایت محترم ممبر قانون ساز اسمبلی جناب چودھری قاسم مجید صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ صبح سے نہیں بلکہ ایک ہفتہ سے میرے ساتھ رابطہ میں تھے اور آپ یہاں استقبال کے لیے بھی آیا. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب چودھری محمد یعقوب پلاکوی. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر بہت مختصر ٹائم ملا ہے. میں صرف اپنے بیٹے تجمل خان جو رادھم سے لارڈ میئر بنے ان کی آمد پر اور ان کے ساتھ جو ان کے وفد میں بندے آج پہنچے اپنے دھرتی پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پلاک کے لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے اس بیٹے کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا اور آج اس خوبصورت محفل میں آپ لوگ آئے. آپ کا بہت شکریہ. ہم پھر باتیں کریں گے. تقریب ہے
یہ آپ ہی کی محنت کا نتیجہ ہے جناب چودھری برکت علی صاحب. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے بھائی تجمل یہ ہمارے لیے تو عزت کا باعث ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس علاقے کے بھی شان ہیں. ان سے پہلے بھی اس علاقے میں بہت سی نامور شخصیات کی میں علی گڑھ منصور صاحب کے بھی بشارت شہید، اس کے بعد بہت سے نامور زما گزرے ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوار جو گزرے ہیں انہیں کی مرہون منت ہے. آئندہ آنے والی نسل جو ہے اس سے یہی گزارش کروں گا کہ تعلیم حاصل کریں، اچھے کام کریں. حاجی غلام رسول صاحب، چوئی یعقوب صاحب اور بھی کافی نام ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے زما ہیں ان سے مدد لیں معاشرے کی تعمیر و ترقی میں، اس قوم کی تعمیر و ترقی میں اور بات کرنے کے لیے بھی تعلیم ہو جاتے ہیں. آج غلام رسول سابق کونسلر پلاٹ سے حاجی غلام رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر برجمان نہایت مقتدر شخصیات، میں نام لینے سے کر تو دیر رہی، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں دوستوں، السلام علیکم. موسم کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے جس طرح اپنے بیٹے اسکائپ دھرتی کے جس طرح آپ نے استقبال کیا وہ ایک مثال ہے، اور کرنا بھی چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کو بندوں کو بھی دینے نہیں تو بخیلی ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے تو بندوں کو. تو آپ کا بہت بار سے جو مہمان آئے ہیں ہمارے لیے قابل قدر، سب کا فردن فرد شکریہ ادا کرتا ہوں. چودھری طاہر حسین جو محکمہ تعلیم سے انہوں نے اپنا وقت میرے صاحب کو دے دیا، آپ کا بہت شکریہ. سابق مشیر جناب یاسر ممتاز چودھری صاحب. نہایت ہی قابل احترام لارڈ میئر جناب چودھری تجمل صاحب، ہمارے ممبر قانون ساز اسمبلی قاسم جی صاحب، ساتھ سابق لارڈ میئر انکل شوکت صاحب، آجی صاحب، غلام رسول عوامی صاحب، جتنے بھی احباب ہیں پنڈال میں، جتنے احباب ہیں سب کو سلام. میں صرف شاید میں بات نہ کرتا کیونکہ تجمل صاحب ہمارے اس دھرتی سے پہلی دفعہ آئے، تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے چھوٹا موٹا ہم بھی اہتمام کریں گے. لیکن پلاٹ کی جو دھرتی ہے اس میں بشارت شہید کا جو لہو نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ پورے پاکستان میں ایک مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خون کے صدقے، اس شہید کی قربانی کے صدقے اس دھرتی پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر تجمل صاحب آئے، اور اس سے پہلے اسی دھرتی کا ثبوت چودھری شوکت بھی لارڈ میئر بن کر آیا. تو یہ ہمارے ایک یونین کونسل بلکہ ایک علاقے میں پورے آزاد کشمیر و پاکستان کی ایک الگ مثال ہوگی کہ برطانیہ کے اندر بھی جا کر ہمارے اس جگہ پر اس منصب پر پہنچے. میں ایک ضرور بات کروں گا کہ برطانیہ کے اندر ہمارے لوگ 1965 میں بڑی تعداد میں گئے، اس سے پہلے بھی ہمارے لوگ گئے. وہاں پر ہمارے لوگ روزگار کے سلسلہ میں گئے، وہ روزگار کما کر اپنے خاندانوں اور اپنے پیچھے جو رہنے والے ان کے عزیز و قارب تھے ان کی کفالت کا ان کے ذہن میں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان ابا و اجداد کی محنتوں، کیونکہ وہ رزق حلال کماتے تھے، ان کی محنتوں کا ثمر یہ ملا کہ آج برطانیہ کے اندر نہ صرف ہم ہاؤس آف لارڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ برطانیہ کی سیاست کے اندر ہماری
درجنوں میں MPs بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس سسٹم کے اندر ایک دن ہمارا اسی دھرتی سے کوئی پرائم منسٹر بھی بنے گا۔ تو میں ایک دفعہ پھر تجمل صاحب آپ کو، تمام آپ کی ٹیم کو یہاں آنے پر خوش آمدید، اور بلاک کے لوگوں کی عظمت کو سلام کہ جنہوں نے اتنے پرتقبال طریقے سے استقبال کیا۔ میں حاجی عبدالرزاق صاحب، لالا عبدالرزاق صاحب، اور ندیم طاصف صاحب، چودھری آصف اقبال صاحب، اور میرے بزرگ ہیں بیماری کے باوجود یہاں حاجی نذیر صاحب، آپ تمام حضرات کا جس کا نام لے سکو، اگر میں نام لینا شروع کروں تو شام ہو جائے گی۔ پہلے ماسٹر فرید صاحب مجھے بڑے گور گور کا دیکھ رہے ہیں، آپ برداشت کریں فرید صاحب۔ تو اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب محترم بھائی الحاج غلام رسول عوامی صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ میرپور۔ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی نوجوان میئر آف رادروم چودھری تجمل خان صاحب، حلقہ نمبر 2 کے MLA جناب چودھری قاسم مجید صاحب، سابق میئر رادروم چودھری شوکت صاحب، سابق مشیر حکومت آزاد کشمیر جناب راجہ نیاز احمد خان صاحب، کہ جہاں بشارت شہید نے صرف بلاک کا نام روشن نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں اپنا جو ہے وہ ایک نام پیدا کیا، کہ پوری دنیا کو پتہ چلا تھا اس وقت کہ ان نوجوانوں نے کیا کردار تاریخ آزادی کشمیر کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے جو ادا کیا تھا۔ آج بھی اس دھرتی کو میں سمجھتا ہوں ایک اور اعزاز ملا ہے، جس میں جو ہے وہ تجمل خان صاحب جو ہے وہ رادروم کے میئر منتخب ہوئے، اور چودھری شوکت صاحب سابق میئر جو ہے وہ رادروم ہیں۔ یہ دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں صرف بلاک کے لیے یا بلاک کے لوگوں کو جو ہے میں مبارکباد نہیں دوں گا، بلکہ یہ پورے آزاد کشمیر اور بلکہ ہم پورے ڈسٹرکٹ میرپور کے جو لوگ ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ مزدوری کرنے جو ہے وہ انگلینڈ گئے تھے، اور اس مزدوری کے دوران انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا۔ اور چودھری میں ریاست صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے محنت کر کے اپنے بیٹے کو تعلیم دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا کہ وہ رادروم کا میئر بنا۔ اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے، یہ نوجوان آدمی ہے، انشاءاللہ آئندہ ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ جانے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں یہ جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں ایک صرف مزدوری کا جو ہے وہ کردار ادا نہیں کرتے، بلکہ تاریخ آزادی کشمیر کا بھی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ وہاں کردار ادا کرتے ہیں۔ وہاں جو مظاہرے اور وہاں جو اس طرح کے کشمیر کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ اس میں اپنا افراد کے ہاتھوں میں ہے اور کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عظیم سرزمین پلاک کے عظیم ثبوت، بشارت شہید کی عظیم شہادت سے پلاک کا نام روشن ہوا۔ اس سرزمین نے بے شمار نامور شخصیات کو جنم دیا جن پہ ہم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں، ناز کر سکتے ہیں، اور اس سرزمین کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہاں کے نامور شخصیات نے اندرون اور بیرون ملک اس علاقے کا نام روشن کیا۔ اس سرزمین کے ایک اور عظیم سپوت چودھری تجمل خان نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین اظہار کیا اور اس منصب پر پہنچے، اور آج انہی کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ اہلیان پلاک نے آج جو ان کا استقبال کیا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ پلاک کی سرزمین نے جن شخصیات کو جنم دیا انہوں نے اپنی اس سرزمین کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ میں آج چکسواری پریس کلب کی پوری ٹیم کے ساتھ چودھری تجمل خان صاحب کو
को रादरम सिटी काउंसिल बर्तानिया का मेयर मुंतखब होने पर मुबारकबाद खराज तहसीन पेश करता हूँ। MLA चौधरी कासिम जीत साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी इस इलाके की आज़ाद कश्मीर असम्बली में नुमाइंदगी करते हुए इलाके का नाम रोशन कर, और भी बेशुमार नामवर शख्सियात यहाँ मौजूद है, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात है। मेरे भाई चौधरी महमूद हुसैन एडवोकेट साहब भी मौजूद है। अगर तमाम शख्सियात का नाम लिया जाए तो इसके लिए वक्त ज़ाया होगा, वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं है। मैं जमल साहब, आपको और कासिम साहब, आप तमाम लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ आप लोगों ने हर शोबे में अपने इलाके का, अपने मुल्क का नाम रोशन किया, वहाँ मेरे प्रेस क्लब चकसवारी के साफियों ने मसला कश्मीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर समेत तमाम इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए अपना भरपूर शानदार साफती किरदार अदा किया है। और आज इस स्टेज की वसातत से मैं आवाम से, आपसे ये वादा करता हूँ, इंशाअल्लाह चकसवारी प्रेस क्लब जो एक रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है, आज़ाद कश्मीर के प्रेस क्लबों में इसकी एक मुसलमा हैसियत है, और इसने आज तक जो शानदार खिदमत अंजाम दी हैं उन पे आप सब लोग आगाह हैं, वाक़िफ़ हैं। इंशाअल्लाह मेरे तमाम साथी जो यहाँ पूरी टीम की सूरत में आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए, आपको वेलकम करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह अपनी साफ़ती खिदमत इसी तरह अंजाम देते रहेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हर फर्द को अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी कौम और अपने मुल्क की भरपूर खिदमत करने की तौफीक रफीक अता करे। जनाब हाजी मोहम्मद रशीद परवाज साहब, प्रोफेसर शौकत साहब, हाजी मोहम्मद मुमताज साहब, आपने अपना वक्त जो है वो खुशी के लिए वक़्फ़ किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत ख़िताब देने जा रहा हूँ वफ़द में शामिल निहायत ही मोहतरम, और मेरा इनके साथ भाइयों जैसा तल्लुक़ है, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा इनका दस्ते शफ़क़त रहा, और मैं आपका मशकूर हूँ कि आप अपने भतीजे के साथ यहाँ तशरीफ़ लाए। इनकी हौसला अफजाई नहीं हुई बल्कि हमारी भी आपने हौसला अफजाई की, आपका बहुत शुक्रिया जनाब हाजी महबूब हुसैन साहब। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ और पंडाल में बैठे हुए जितने दोस्त हैं, आज आपने बड़े भरपूर तरीके से हमें बड़ी हौसला अफजाई मिली है। जिस तरह के मौसम भी ऐसा था, आपने अपने जज्बात का आज़ाद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तजम्बुल एक बड़ा मेहनती इंसान है, इसने वहाँ रहते हुए अपना सियासत का आगाज़ करने से पहले काफ़ी टाइम हो गया जो अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, काउंसलर बने, लेकिन अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ इन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ जो इंसान अपनी सच्चाई और मेहनत के साथ कोई लगन से काम करता है उसको अल्लाह ताला जज़ा देता है। वो मिसाल आपके सामने है। पलाक के हवाले से, पलाक की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है कि यहाँ के बशारत साहब का हमेशा हमें जो है और हर वक्त याद रहता है, जो यहाँ से गुजरते हैं हमारे दिलों में बसते हैं। इसी तरह और भी बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ से गुजरे हैं, तो तजम्मुल साहब उनके फुट स्टेप पे जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जिस तरह ये मेहनत करते हैं या कर रहे हैं, कि इंशाअल्लाह इनके साथ जितनी टीम है, इनके साथ जो खलूस से काम कर रही है, इनका रास्ता यहाँ रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। निहायत ही मोहतरम हमेशा चौधरी तजम्मुल साहब इनके दस्ते शौकत रहा। जिस तरह हाजी महबूब साहब ने चौधरी तजम्मुल खान के साथ ना सिर्फ तावन किया बल्कि छोटा भाई समझकर उसकी रहनुमाई की, और अल्लाह ताला ने जो बड़ा बुलंद मर्तबा अता किया, ये इन दोस्तों की मेहनत और काविशों का नतीजा है। मेरी मनाज जनाब राजा नियाज़ अहमद खान साहब, साबिक़ मशीर वज़ीर आज़म
बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम चौधरी रियासत साहब, साबका मेयर अपने शौकत साहब और मेयर राजरम चौधरी अजमल हुसैन साहब और हमारे इस हल्के के MLA चौधरी कासिम साहब, हाजी महबूब साहब, हाजी गुलाम रसूल अवामी साहब और चौधरी महमूद साहब एडवोकेट, और यहाँ पंडाल में तमाम अशारत शहीद की हस्ती में बसने वाले तमाम फलाह के लोगों और स्पेशली चक्सवाली क्लब के मेंबरान, और मैं महसूस करता हूँ सबको सलाम और मुबारकबाद। अजमल हुसैन साहब मेरे भतीजे भी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, हमारी इनके साथ जो है ना वो रिश्तेदारी भी है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अजमल हुसैन साहब नहायत ही काबिल एहतराम है, और मैं महसूस करता हूँ कि चौधरी रियासत साहब की बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि कोई न कोई मेरा बेटा जो है ना वो सियासत में आए, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ अल्लाह ताला का चौधरी असफ साहब पर खुसूसी जो है ना वो कर्म है। आज अजमल हुसैन साहब ने अपने वालिद की वो ख्वाहिश जो है ना वो पूरी की है, ये आपके सामने है। और मैं महसूस करता हूँ कि इंग्लैंड में सबसे कम उम्र मेरा रातन का भी एजाज जो है ना वो दूसरी बात है कि सबका मेयर साहब चौधरी शौकत साहब जब ये मैं बड़े आपने इतनी कोशिश की कि इनको भी यहाँ लेके आए हैं, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरह आपने हम सबका इस्तेमाल किया है, आजम ने आपने अपने शौकत साहब का भी अजमल साहब का जो है ना वो आज जो है ना इस्तेमाल किया है। और मैं स्पेशली गजाली साहब का मैं इतना शुक्र गुजार हूँ कि इस सारे प्रोग्राम के अंदर मैं महसूस करता हूँ अगर इनको खराज तासीम ना पेश करूँ तो ज्यादती होगी। और इस सारे प्रोग्राम में मुझे दादा के इन्होंने हार्ड काम किया है, और आज आप सबको जो है ना यहाँ मिलने का मौका जो है ना वो फराहम किया है। तो मैं एक बार फिर चक्सवाली क्लब के तमाम मेरे दोस्त अजीज जो है ना वो सबको मैं सलामी पेश करता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि चक्सवाली क्लब हमेशा इसी तरह जो है ना वो जो है ना काम करता है। नहायत इज्जतों के लायक और चौधरी तजम्मल साहब आज जो यहाँ मेरा ब्रदर की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बिलाशुबा ये इनकी रहनुमाई और इनके खुलूस और प्यार का नतीजा है। जनाब चौधरी शौकत अली साबक मेरा ब्रदर आपसे गुजारिश है तशरीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह व अलैहि सहाबिका या हबीबी। ये आज तकरीर का वक्त नहीं, तकरीर उस दिन होगी जिस दिन ये यंग आदमी जो है हम पर सवाल करेंगे, मेयर साहब पर सवाल करेंगे, आपके इलेक्टेड लोग जो हैं
बल्दियात में लोकल इलेक्शन जो कामयाब हुए हैं उन पर सवाल करेंगे, आपके MLA पर सवाल करेंगे कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत क्या है। ये नेक्स्ट रोल में होगा। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हुआ हूँ, आपका शुक्रिया अदा करना। अगर नाम लूँ यहाँ से लेकर वहाँ तक तो टाइम ज़ाया हो जाए। आज इसीलिए हम तशरीफ लाए हैं और मेरे साथ तशरीफ लाए कि आप लोगों की प्यार, शफकत और दुआएं, हमारी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, हमारे साथी, दोस्त, हमारे बच्चे, अल्लाह अलियाने पाक नहीं, पूरी अलियाने पाकिस्तान और कश्मीर की हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरतीब में कोई न कोई तारीख हो। मेरे छोटे अजीज बिशारत शहीद की जो तारीख है वो आपके सामने है। छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो आज तक जिंदा है। इसी तरह जो सियासत में आए, एजुकेशन में आए, किसी भी फील्ड में आए, कुछ अचीव करे, उस पर खुशी लोग ना करें। एंड हम इसलिए खुश हैं, हम इसलिए प्यार, मोहब्बत और शफकत की नज़रिए से देख रहे हैं कि हमारे अजीज़ ने अपनी एक मेहनत की, अच्छा काम किया, अच्छा स्टूडेंट बना, अच्छा बेटा बना, अच्छा भाई बना, अच्छा खामद बना। उसने हमें एक सबक सिखाया है कि अगर आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो फल भी अच्छा होगा। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करता हूँ आप लोगों की जिन्होंने ये इंतज़ाम किया। नाम लूँ तो ये फिर वक्त लाने, लेकिन आज के हाउस हाजी बरकत साहब जो मेरे मामूदा भाई हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा दिलचस्पी से जो हमने गुजारिश की इनके साथ और दूसरे साथियों के साथ, वो बड़े अच्छे तरीके से उतरे। बाकी इत्तलाह की आवाम को तो हमेशा ही फख्र होना चाहिए, हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर खुशियाँ लेकर, वो उन्हीं की दुआएं से आती है। जिंदगी में गम भी होते हैं। मैं आज एक नाम जरूर लूँगा। आज मेरा भाई है जो आज हफ्ता हुआ है, वो दुनिया पानी से चले गए नहीं। आज मेरे तैयार भाई हैं, बड़ा दुख है। अपने ख़ानदान में कितने गए, सका भाई है, वो रिश्तेदार है, मामू है, बहुत दुख है। लेकिन मैं तय दिल से ये कह रहा हूँ कि जितना दुख मुझे नदीम और नदीम के बेटे, मेरे बड़े भाई चौधरी आदि फजल हुसैन के पोते बेटे, इसलिए वो एक यंग जनरेशन की रोशनी थी। जितने ये लोग हैं, बड़े छोटे जितने भी हैं, जब नदीम का नाम लें तो कहते हैं यार नदीम बहुत अच्छा, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। वो भी एक तारीख छोड़ कर गया। लेकिन उन्हें हम बुला नहीं सकते। मैं इसी दफा से ये कह रहा हूँ, बुला इसलिए नहीं सकते कि अच्छाई बुरी में फर्क होता है। इंसान जब तालीम हासिल करता है उस पर उसे पता चलता है अच्छाई क्या होती है। ये इंफॉर्मेशन जो है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, ये जब बढ़ती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारा प्यार, लिंक, काम, प्रोग्रेस, डिग्रेस, ये एक महकमा है। वो मेरे काबिल एहतराम छोटे भाई अंसर गजाली साहब और इनकी टीम, और मैं जनाब चेयरमैन साहब जो इलेक्ट हुए हैं, चक्सवाड़ी प्रेस ग्रुप के चेयरमैन साहब, उनसे मुबारक पेश करता हूँ और उनकी टीम को
हर मुकाम पर याद करता हूँ, इसलिए कि वो हमारे जिस तरह हम एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। हमारी कमी में वो भी बताते हैं, हमें कोई खूबी हो वो भी बताते हैं। ये जो उनका पॉजिटिव रोल है, इस पॉजिटिव रोल को मैं सलाम करता हूँ और हमेशा याद रखते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा किसी भी मेरे साथी, ये जो टीम है, जिसने भी कोई काम किया आपने उनका साथ दिया और उनको अच्छे तरीके से कामयाब किया, वो भी तारीफ है। मेरे अजीज़ हैं एडवोकेट यहाँ पर बैठे हुए, एक तारीख है, तालीम हासिल करना, प्रोफेशन में स्टेटस बना, ये भी तारीख है। मेरे दोस्त हैं अवामी साहब, उनकी भी एक तारीख है। पॉलिटिक फील्ड में मीडिया के एडमिनिस्ट्रेटर बनना, ये भी एक तारीफ है। आज लियाज साहब हैं, वो मशीर बने, उनकी तारीफ है। आज महबूब साहब हैं, इन्होंने पोलिटिकली पीपल्स पार्टी के लिए जो काम किया है वो बहुत कम लोग कर सकते। आज यासिर मुमताज़ है, वो मेरे बेटे की जगह है। इन्होंने जो मेहनत की है, ये इनके वालिद साहब मेरे दोस्त हैं, इन्होंने जो मेहनत की है ये भी एक तारीख है। बाबा सिद्दीक जो पहले बोले थे कि आए स्टेज पर आए, उन्होंने कहा कि देखो उस ज़माने में ये हुआ। बाबा तारीख इसीलिए बनती है कि जब आज भी लोग कहते हैं कि सिंध गाँव की एक बैकग्राउंड है, एक तारीख है। तो लोकल इलेक्शन में कामयाब हुए हैं मेरे भाई, नाम नहीं लूँगा, जितने भी किसी भी पोजीशन में हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकल लेवल, पैरिश लेवल, जो भी है, आपकी भी ये तारीख है। हम बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए कि आज ये शुक्रिया, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आप लोगों ने जहाँ से आए, जिस बैकग्राउंड से आए, बिजनेस से आए हैं, तालीम से आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमारे ख्यालात को शेयर किया। और मेरे अजीज जो एक आला इकराम का मैजिस्ट्री गवर्नमेंट की टीम की शमूलियत का आज़ाद हासिल किया, उसको मुबारक देने के अपने आप आए हैं। तो ये सारी जिंदगी ये हर अल्फाज आपका मेरे ज़हन में निकला। आखिर में मैं एक गुजारिश करूँगा कि जो भी पॉलिटिक्स में है, जो भी तालीम में है, जो भी ऐसी पोजीशन करे, वो ये ज़रूर करे कि जिस मकसद के लिए वो है, वो मकसद अपना जो है वो पूरा अपना। ताब साहब आपका भी मशकूर हूँ। आज जो ये खूबसूरत प्रोग्राम और इस्तकबालिया तकरीब है, मैं अपने उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे नहायत ही मोहतरम बुजुर्ग, जिनके ख़ानदान के ये चश्मो चिराग चौधरी तजम्मल खान साहब की सूरत में जहाँ मौजूद हैं, मेरी मुराद आजी रंगबाज साहब, मैं स्टेज की वसातत से आलियान पला की जानब से आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाम तक इंशाल्लाह आपको इनके इस्तकबाल की फिल्म भी पहुँच जाएगी। आलियान पलाग ने आज इनके साथ मोहब्बत का जो अमली सबूत पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं होना तो ये चाहिए था कि पहले यहाँ मकामी ज़रात को दावत खिताब देता, लेकिन चूँकि एडिशनल एडिटर जनरल साबिक चौधरी महमूद सैफ फलाकी साहब आज की इस तकरीब के मेज़बान हैं, तो ये मुनासिब मैंने यही समझा उनको मेहमानों के बाद खिताब का मौका दूँ। यहाँ प्रोटोकॉल वाली तो कोई बात नहीं है कि पहले किसी को बुलाया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि
हमारे प्रेस क्लब के साथी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। जब हमारा इजलास होता है मैं कहता हूँ मुझे पहले खिताब का मौका दो, इसलिए कि जो नए होते हैं वो सीखते हैं। तो अल्लाह आपका आमिर नासर हो। मैं चौधरी महमूद साहब प्लाट पी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप मेज़बान हैं। रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम उस हस्ती के लिए जिस हस्ती के लिए ज़मीन और ज़मन, दुनिया और जहां, कुल कायनात तख्लीक की गई। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे भाई, मेरे ख़ानदान के अजीम सपूत, मेरा बरादरम चौधरी तजम्मल साहब, साबिक मेरे भाई चौधरी शौकत साहब, और ख़ासकर स्पेशल गेस्ट जो इनके साथ तशरीफ़ लाए बरतानिया से, जनाब राजा नियाज साहब, हाजी महबूब साहब, MLA चौधरी कासिम मजीद साहब, हाजी गुलाम रसूल अवामी साहब, हाजी फजल हुसैन साहब और दीगर साहिबान जो ब्लॉक तशरीफ़ लाए स्पेशल इस तकरीब के लिए, आप सबको मैं बशारत शाहिद दिलावर गाजी की धरती पे खुश आमदेद कहता हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तकरीब में तशरीफ लाए, रौनक दोबाला की और अपने अजीम सपूत को वेलकम किया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का ये जो स्टार मैंने आपके सामने बयान किए, साबिक लॉर्ड मेयर और मौजूदा मेयर, इसके पीछे एक बड़ी तारीख है। ये तारीख हमारे बुजुर्गों ने जो एक शम्मा जलाई थी, उनमें हमारे बाबा सूबेदार मिस्री खान साहब, हाजी शाह वली साहब, बाबा निजामुद्दीन, हवलदार अलफदीन, चाचा सैयद मोहम्मद चौधरी मालिक साहब, ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत की वजह से जो ख्वाब उन्होंने देखे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज वो ख्वाब चौधरी तजम्मुल खान की सूरत में पूरा किया है। और मुझे ये उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह कौंसलर से ही निज़ाम आगे चलता है। ब्लॉक से अल्लाह के फजल व करम से लाला रज़ाक साहब, नदीम तासिब साहब भी कौंसलर मुंतखब हुए हैं और मैं इनसे तवक्को करता हूँ। और मैं अपने ब्लॉक के जो कायदीन हैं, बड़े सियाने हैं हमारे, जितने भी हैं, जिस भी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि 10-15 दिन के अंदर आप हमारे लिए ऐसा एक मजीद मौका फराहम करें ताकि हम एक मजीद जो है खुशी मना सकें। ये आपके पास मौका है, मैं अपने बड़ों से ये रिक्वेस्ट करूंगा। कासिम साहब, आप भी यहाँ पे तशरीफ फरमाएं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि ब्लॉक हमेशा सियासत के अंदर नेगलेक्ट किया गया है, नजरअंदाज किया गया है। मौजूदा सिनेरियो में ब्लॉक का एक हिस्सा बनता है, ब्लॉक का भी हक है, तो वो हक हमें देने के लिए आप ही अपना रोल प्ले करें। दीगर जमातों के भी जो साहिबान हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी हमारा हक तस्लीम करते हुए, हमारा हक जो है वो चाहे नदीम तासिब की सूरत में हो, लाला रज़ाक की सूरत में हो, या जिस भी सूरत में हो, आप हमारा हक जरूर दें।
یہ دھرتی بشارت شاہد کی دھرتی ہے، یہ دھرتی دلاور غازی کی دھرتی ہے، اور ان شہیدوں اور غازیوں نے جو ترانہ آپ نے سنا تھا باغوں اور بہاروں والا، وہ باغ اور وہ بہاریں آزادی دلانے کے لیے، باغ اور بہار سرسبز رکھنے کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی، غازی ہوئے، وہ صرف اس لیے کہ ہماری آنے والی نسل ایک اچھا مستقبل دیکھ سکے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ آج پلا کے اندر ہمارے پاس ڈائریکٹر بیت المال چودھری آصف صاحب موجود ہیں، چودھری آفتاب صاحب موجود ہیں ہمارے پاس، اور دیگر بھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والی نسل مزید محنت کرے گی اور پلا کا ایک جو مقام ہے وہ اپنا مقام حاصل کریں گے۔ حاجی غلام رسول صاحب، چودھری یعقوب صاحب، میرے استاد محترم جناب ماسٹر پرویز صاحب، اور باقی جتنے بھی ہیں، کافی سارے ہمارے پلاک کے قائدین موجود ہیں یہاں پہ۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ پلاک کو جدید پلاک بنانے کے لیے موجودہ حالات کی مد نظر رکھتے ہوئے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ گزرے ہوئے وقت کو چھوڑ کر آنے والے وقت کو دیکھ کر اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ دوبارہ مل بیٹھیں اور پلاک کی بہتری کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کریں۔ معزز سامعین، آنے والا وقت جو موجودہ معاشی حالات ہیں وہ بڑے سخت نظر آ رہے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آنے والے وقت کے لیے پلاننگ کرنی ہے۔ یہاں پر ہمارے ایم ایل اے صاحب بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں، اچھے خیالات کے مالک ہیں، اور ان کے پاس ایک تجربہ، خاندانی تجربہ بھی موجود ہے۔ اور میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور ہمارے حلقے سے الحمدللہ میڈم نبیلہ ایوب صاحبہ، چودھری اقبال صاحب، وہ بھی ہمارے حلقے سے ایم ایل اے ہیں، اور جس حلقے میں 3 ایم ایل اے موجود ہوں تو وہاں تو فنڈز کی ایک ریل پہل ہوتی ہے، تو میں امید کروں گا کہ یہ ایم ایل اے صاحبان ہمارے حلقے کے اندر جو مسائل ہیں ان پہ ضرور توجہ دیں گے۔ میرے خیال میں یہ تعارفی تقریب تھی، ویلکم تقریب تھی، میں دوسری طرف چل پڑا، تو میں آپ سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اور یہ امید رکھوں گا کہ آنے والا جو دوسرا میٹنگ ہوگی یا پروگرام ہوگا اس میں انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی۔ اور دعا کرنا، میں بھی الحمدللہ ایک ڈسٹرکٹ بار میرپور کی صدارت کے لیے امیدوار ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہاں پلاک کے اندر بطور صدر بھی آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے موقع دیا تو پیش ہوں گا۔ آپ سب کا شکریہ۔ کوئی یہاں دعوت خطاب دینے سے پہلے میں محترم خالد حسین ایڈوکیٹ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت میرے صاحب کو دیا۔ کافی ٹائم ہو چکا، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب قاسم مجید صاحب، ایم ایل اے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی میرے بڑے بھائی نہایت قابل احترام میئر رادرم سٹی کونسل چودھری تجمل خان صاحب، ان کے ساتھ ان کے وفد میں آئے ہوئے نہایت قابل احترام میرے انکل حاجی محبوب صاحب، سابق مشیر حکومت میرے انکل راجہ نیاز صاحب، نہایت قابل احترام جن کے ساتھ میرا بہت پیار کا رشتہ بھی ہے، سابق میئر انکل چودھری شوکت صاحب، سٹیج پر بیٹھے ہوئے سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ میرے انکل حاجی غلام رسول عوامی صاحب،
सबक एडिशनल एडवोकेट जनरल भाई महमूद एडवोकेट साहब, मेरे बुजुर्ग हाजी गुलाम रसूल साहब, मेरे अंकल चाचा चेयरमैन फजल हुसैन साहब, प्रेस क्लब चिकसवाड़ी के दोस्तों, पंडाल में बैठे हुए अहले पलाक के बुजुर्गों, भाइयों, से जो मेरे लोग हमारे आए, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने वालिद साहब चौधरी अब्दुल मजीद अपनी तरफ से, अपनी पूरी जमात की तरफ से मैं चौधरी तजम्मुल साहब आपको मेयर रादरम मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आज आप इन गाजी और शहीदा की धरती, बिशारत शहीद की धरती पर आप तशरीफ लाए, मैं इस पर भी आपको वेलकम करता हूँ। तफसील के साथ तमाम दोस्तों ने बात की, मेरे समेत पंडाल में बैठे हुए तमाम लोग चौधरी तजम्मुल साहब को सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँ और फिर हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर आकर हमसे बात कर सके। आप कानून 2015 के अंदर कौंसलर मुंतखब हुए थे। आपके खानदान के, इसी धरती के चौधरी शौकत साहब अब्दुल्ला भी रादरम सिटी कौंसिल के कौंसलर भी रहे और मेयर भी मुंतखब हुए। इनके बाद ये दोबारा एजाज हमारे पास आया, इस पलाक के पास आया, मियाँ साहब की धरती के पास आया कि तजम्मुल साहब आप मेयर मुंतखब हुए। ये ना सिर्फ पलाक के लिए एजाज की बात है, बल्कि इस पूरे हल्का नंबर 2 के लिए, जिला मीरपुर के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों के लिए ये बाइस फख्र की बात है कि आप कौंसलर मुंतखब हुए। इसी तरह बरतानिया के अंदर, बरतानिया की सियासत के लोग, हमारी बच्चियां कौंसिल के अंदर भी मुंतखब हुई और पार्लियामेंट के अंदर एमपीज भी बने हमारे। आज अच्छी खासी तादाद है हमारी इंग्लैंड की सियासत, इंग्लैंड की बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर हमारे लोगों की, चाहे वो आजाद कश्मीर के लोग हो या पाकिस्तान के लोग हो। आपके साथ, आपके खानदान के साथ हमारा बड़ा पुराना रिश्ता है। हाजी रमपाल साहब, हाजी रियासत साहब, हाजी बरकत साहब, चौधरी शौकत साहब, आप सबके साथ एक हमारा पुराना रिश्ता है। और आज मुझे खुशी भी इस बात की है कि जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर मैं बहसीयत मेंबर असेंबली खड़ा हूं, इसमें भी इस अहले पलाक की और आपकी खानदान की कुर्बानियां, जो मैं अपने भारत के बाद ये हमारी दूसरी नस्ल है जो मैं असेंबली मेंबर खड़ा हूं, इसमें भी पलाक के लोगों की कुर्बानियां हैं। सियासत के अंदर बड़े उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। आपने जिस सब्र के साथ, तमन मजाजी के साथ उस मुल्क के अंदर सियासत की और अल्लाह ताला ने आपको एक बड़े ओहदे से नवाजा है। हम जब भी बरतानिया जाएं, मैं पिछले साल भी फरवरी में गया था, उस वक्त आपकी तो अगस्त में आपने बनना था। उस मेयर पार्लर के अंदर, उस मेयर के दफ्तर के अंदर जिस वक्त आप मुझे लेकर के, ये एक एजाज की बात होती है कि किसी कौंसिल के दफ्तर के हेड के दफ्तर जाना, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है, पर उस कुर्सी पर जब आपका अजीज, आपका भाई, आपका खून बैठा हुआ हो, वो ज्यादा बाइस फख्र होता है। और जब मैंने तो आपको देखा था, मेरा सर फख्र से बुलंद हुआ था कि हमारा भाई पलाक के अंदर बसने वाला हमारा भाई वहां पर बरतानिया के अंदर हमारी नुमाइंदगी कर रहा है। आपने हर लिहाज से अपनी कम्युनिटी जो रादरम और शफील के अंदर है, उसकी भी आपने खिदमत की। चाहे मसला कश्मीर की बात हो, उस पर भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला ने अब जो आपको मौका दिया है, अब आप ज्यादा मौसर आवाज बनकर तहरीक आजादी पर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बरतानिया के अंदर, बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो एमपीज हैं, वो इस चीज को उजागर कर रहे हैं। जो कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो मोदी कसाई है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले लोगों के साथ जो कर रहा है, पिछले 3-4 साल से जो बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जब आइन को एब्रोगेट किया गया, आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया गया, वहां पर इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है इंडिया के अंदर। इसके लिए आप बहसीयत कश्मीरी, बहसीयत मेयर ऑफ रादरम कौंसिल, आप मुझे उम्मीद है
کہ اپنی ماضی کی طرح آپ اس پر آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے، ہم سب ایک ہو کر آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جہاں تک میرے بڑے بھائی نے بات کی پلاک کی، پلاک ہمارے حلقے کا آغاز ہے، کوئی ووٹ دے نہ دے، پلاک کا ایک اپنا کردار ہے۔ جو پلاک کے لوگ کہیں گے من قاسم مجید اس پر عمل کرے گا، جو آپ کہیں گے۔ جہاں تک میری جماعت کی بات رہتی ہے، میں نے تو 2 مہینے پہلے آپ کو موقع دیا تھا، میں نے تو ڈسٹرکٹ کونسل بھی پلاک سے دے دیا تھا آپ کو، میں نے کہا تھا پلاک کا رائٹ بنتا ہے پلاک کو دیں، اور تُسا اگر آپ کو نہیں سامنے تو میں کیا کر سکتا، تُسا بھی تو سوچنا چاہیے نا، میں پاک تُسا کو بھیجنا، تُسا پاک پھر مڑی پیرے سٹی اڑی ہے، نیا سمجھ رہا ساڑھی حکومت آئی ہے، آج بے شمار آپ کے بچے سرسز کے اندر بھی ہیں، اسی پلاک کی دھرتی کا رہنے والا آفتاب نامی لڑکا بھی آپ کے سرسز کے اندر ہے۔ چودھری آصف صاحب بیت المال کے ڈائریکٹر ہیں، محمود صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بنے، دیگر لوگ ہیں، اور یہ کیا کرے سیاسی اختلافات اپنی جگہ رکھیں۔ آج اس وقت تجمل صاحب کو ہم ویلکم کرنے ہیں، تمام جماعتوں کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، شاید پچھلے 6 ماہ سے 7 سے ہم ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں ہیں، پر علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، علاقے کی بہتری کے لیے، انسانوں کی بہتری کے لیے ہم سب کو ایک ہو کر چلنا چاہیے، ہم سب کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس یونین کونسل پنڈ خرد کے اندر جو ہو سکا ہم نے کیا۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل بھی ہم نے دیا، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ بھی گنوئی کا رہنے والا غلام رسول عوامی جب میرپور کی بلدیہ کا فادر آف دا سٹی بنے، تو یہ اور ہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پلاک کو ملے گا۔ حاجی غلام رسول صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ بیٹھ کر پلاک کے لوگ متفق ہو کر فیصلہ کریں، پر یہ نہ کریں کہ اگر کسی کا کام ہو رہا ہے سیاسی مخالفت ہے، سیاسی مخالفت بعد میں الیکشن آئیں گے، مخالفت کریں گے ایک دوسرے کی، اپنے اپنے نظریے پہ سیاست کریں گے۔ میں جنگلات والی میٹنگ رکھواتا ہوں، پیچھے سے درخواست جاتی ہے جی نہ کرو، ایک قاسم مجید کی ووٹ دیتے ہیں، منفر دے سب ایک کیاں کرنے۔ میں آپ کے پلاک جو پہلا والا جو کدھر گئے شفقات صاحب، ان کی جو ڈوب کا ریزی کا معاملہ تھا، میں وہ اسمبلی میں لے کر آئے ہوں، پرائم منسٹر کو کال چلی جاتی ہے وہ یہ کیوں لا رہے ہیں، میں نے کہا ان کا معاوضہ ہے، ان کو معاوضہ ملنا چاہیے جو واقعہ نے کیا ہوا ہے۔ آپ کا ڈائک بھی میں نے منظور کروا کے دے دیے، دونوں ڈائک صاحب کے۔ آپ کی جو دلڑ میاں صاحب کی بیٹھک پیر پلاک سڑک ہے، اس کا بھی میں نے ٹینڈر لگوا دیا ہے، گنوئی والی میں نے آپ کی ریکنڈیشن میں رکھ دی ہے، باقی بھی کروں گا بلا تخصیص۔ جدھر آپ کہیں گے جو میرے پاس ہو سکا، جو میرے پاس فنڈز ہیں، میں انشاءاللہ باعثہ برابر یونین کونسل پنڈ خود کو دوں گا، اور بالخصوص جہاں پر میں کھڑا ہوں پلاک کے لوگوں کو دوں گا۔ آپ سارے فیصلہ کریں، لالا رزاق کونسلر بنے، ندیم کونسلر بنے، یعقوب صاحب نے ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑا ہے، شہزاد یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے لڑا ہے، شبیر صاحب نے دلڑ سے لڑا ہے، الیکشن ختم۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے دونوں کونسلر صاحبان کی، جو لوگ الیکشن لڑے ان کو بھی بٹھاؤ، بڑوں کو بٹھاؤ، تمام جماعتوں کے لوگ بٹھاؤ، بغیر کسی جماعتی تمیز کے، اس پلاک کی امپرومنٹ کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی بہتری کے لیے جو آپ میری ڈیوٹی لے جائیں گے، قاسم مجید بلینک پیپر پہ سائن کر کے آپ کو دے گا، آپ دیکھو جو آپ نے لکھا ہے۔ یہ ہم سب آپس میں ایک چلیں گے، سیاست ہوتی رہتی ہے، سیاست پھر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، جب پھر میلہ لگے گا پھر ہم سیاست بھی کریں گے۔ میں جو یہاں سے ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوئے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دی ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو منصب ملتا ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس آزمائش میں پورا اتریں۔ تجمل صاحب پر بھی آزمائش ہے، میرے پر بھی آزمائش ہے، یہ ایک بڑا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اس کی مخلوق کی ہم خدمت کر سکیں، تو اس کی مخلوق کی خدمت تب بھی ہوگی جب ہم آپس میں مل جل کر چلیں گے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ چلیں گے، نیک نیتی کے ساتھ چلیں گے، بغیر کسی برادری کے چلیں گے، بغیر کسی سیاسی جماعت کے چلیں گے، بغیر کسی رنگ و نسل کے چلیں گے، بغیر کسی امیر غریب کی تمیز کے چلیں گے، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علاقے کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور پلاک ہمارا انٹری پوائنٹ ہے، انٹری پوائنٹ ہمارا اچھا ہوگا ہلکے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہلکا اس کا میسیج اچھا جائے گا۔ آپ کے سکول کی بلڈنگ کا پیسہ تھا وہ ADP سے انہوں نے 70-80 لاکھ روپے نکال دیا تھا، وہ بھی دوبارہ پلاننگ میں نے کروایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں سے سیکٹری گورنمنٹ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کچھ میں نے نہیں ٹھیکہ اٹھایا کہ میں یہ MLA بنوں گا، کل یہاں سے کوئی بہتر ہوا میری پارٹی نے اگر اس کا فیصلہ کیا تو قاسم مجید اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ میں لکھوا کے لایا ہوں کہ میں لیڈر ہوں، میں کارکن ورکر کا بیٹا ہوں۔ تو آپ میں یہ غلطی کرتا ہوں، میرا کان پکڑ کے بھی کہہ سکتے ہیں، جتنی دبا میں چلنا کوئی بھی نہیں چلنا۔
आप मैं कोई अपराय को नहीं चली सकना और कोई नहीं चलना, बाकी तो बड़े बड़े चौधरी सारे मेरे वैसे सारे काबिल एहतराम, मेरे सारे बुजुर्गों कोई जुनून राजी कोई राजी है, सारे मेरे वालिद नाल चल रही हो तो सारे नी बुनियाद सारी सियासत के अंदर सुनिए कुर्बानियां। आज अंकल हबीबुल्लाह दुल्ला बीमार है, वो कार है नमदार इकबाल साहब अंकल बिस्मिल्लाह साहब इस दुनिया तो चले गए, दीगर लोग जेडे चले गए, वलदार साहब ने जिक्र किया, महमूद साहब असा सारे नाल महमूद साहब सारे बाहर में इलेक्शन लड़े, सारे दुआ करो, महमूद साहब सुखे में दुआ कराने हमेशा, कोई अगर हलवा शलवा है तो सारे से दुआ मंगा तो तोड़ जड़ सी ना, तो इस बार महमूद साहब पला करेंगे इकट्ठा करो, चाहे रफीक बैठे पला करे दुआ कर सकते इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। मैं एक बार फिर जो तजम्मुल साहब आपका आपकी पूरी टीम जो आपके साथ आई है, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, आपको वेलकम भी करते हैं कि आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाला और अपनी इस धरती के अंदर तशरीफ लेकर आए, ये हम सब के लिए एजाज की बात है, तो ये हमारा फख्र है। मैं एक बार फिर अपनी पूरी टीम की तरफ से मेरे पार्टी प्रेसिडेंट चौधरी यासीन साहब को उस दिन मैंने बताया, उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अनसर गजाली साहब का बिलखसूस में शुक्रिया अदा करता हूँ, गजाली साहब के साथ जो मीटर लगा हो तो पता नहीं कितनी चलेगी, असल सही दौड़ दो गजाली साहब को क्या बस है, हालांकि इनके कजन फोत हुए हफ्ता डेढ़ पहले घर में फोत की है, इसके बावजूद गजाली साहब ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, आपके शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करने में गजाली साहब का एक बड़ा किरदार है। और बिलखसूस हमारे जो साफी भाई है चिक्सवारी प्रेस क्लब के जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने बड़ा इसमें मीडिया के अंदर किया है, एक खुशी बना रहे सारे लोग, हम सब मिलकर खुशी बनाएंगे और अल्लाह ताला में आइंदा भी मौका दे कि हम सब सारे इकट्ठे बैठकर खुशियां मनाएं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कायम आबाद रखे, अहले फलाह जिंदाबाद। इससे पहले कि मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी को दावत खिताब दूँ, मैं राजा नियाज़ साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे बारे में जिन जज्बात का इज़हार किया, ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरा छोटा भाई है, और मैं जनाब आराज गुलाम रसूल साहब, राशिद महमूद पलाकवी साहब, चौधरी मोहम्मद फारूक साहब, चौधरी बरकत अली शाह साहब, मोहतरम भाई आसिफ इकबाल साहब, चौधरी मोहम्मद फारूक साहब का इसलिए ज़्यादा जिक्र करता हूँ कि हमेशा मेरे साथ राब्ते में रहे और जहाँ जहाँ उनकी रहनुमाई की ज़रूरत थी उन्होंने मेरी रहनुमाई की। मैंने कोशिश की कि आपके शायान शान इस्तकबाल का प्रोग्राम अरेंज करूँ, लेकिन कुदरत के कामों में कोई अमल दखल नहीं है। बारिश ने सारा वगरनामा आपका प्रोग्राम जरा हमारा था, वो आपका दानगनी का आपका इस्तकबाल करना था। फिर भी आज सुबह अल्लाह ने थोड़ी मोहलत दी, तो जब हम सेंटर उस रटा क्रॉस में पहुँचे तो वहाँ पर मेरे वालिद मोहतरम के नहायती बेहतरीन दोस्त हाजी नज़ीर हुसैन साहब, जो आपके ससुर भी हैं, ससुर बाप का दर्जा रखता है, आप उनके बेटे हैं। जब उनकी आंखों में मैंने खुशी के आंसू देखी, हाजी साहब मैं स्टेज की वसात से आपको और हाजी रंगबाज साहब को और पूरे ख़ानदान को दिल के तहे रही से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने बड़ी देर से हमारे इन टूटे फूटे अल्फाज को सुना। मैंने कोशिश की कि प्रोग्राम को जल्दी समेटूं, लेकिन ये स्टेज ऐसा होता है कि मैं भी इतनी लंबी चौड़ी बातें कर चुका हूँ। मैं आप सब से माज़रत खा हूँ, दिल के जज्बात होते हैं। फिर इंशाल्लाह जब हम अपना मेला लगाएंगे तो जी बार कर बातें भी करेंगे। तो अब मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम भाई चौधरी जमल खान, मैं रब से गुजारिश करूँगा कि अपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह। जनाब चौधरी कासिम रंजीत साहब, मेरे अंकल जनाब अलहाज गुलाम रसूल अवामी साहब, हाजी महबूब साहब, राजा नियाज़ साहब, मेरे बड़े भाई साबिक लॉर्ड मेयर राधरम चौधरी शौकत साहब, मेरे बड़े भाई एडिशनल जनरल साहब एक्स चौधरी महमूद साहब, मेरे अंकल फजल हुसैन साहब
اور بالخصوص میں آج آپ کی وسادت سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کو پبلکلی ایز اے مین آف نارتھرن مبارکباد دینا چاہتا ہوں. کہ یقین جاریہ میں کافی ایموشنل ہوں کہ جس طریقے سے آپ سب نے آج میرا اور میرے ساتھیوں کا استقبال کیا. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بشارت شہید، میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں اس ایک لقب نے کیسا میں نے یا اس لقب نے جو بشارت شہید میری زندگی میں ایسا احساس ڈالا ہے. تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ میں بشارت شہید ہائی سکول سے ہی پڑھ کر یہاں سے نکلا. میرے سابقہ ٹیچر حضرات مجھے ملے ہیں تو میں نے سب سے پہلے ان کو مبارکباد دی کہ یہ آپ کا جو صلہ تھا یا آپ کے ہاتھوں میں جو برکت تھی، جو ایک اس وقت ایک استاد کی قدر و قیمت کی نظر سے میں آج بھی دیکھتا ہوں. تو آج پھر بالخصوص اس محفل کے طفیل میں جتنے بھی حضرات تھے، میں نام نہیں لگے کافی تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کون کون سے ہیں، اور آپ کی پیار، خلوص اور اس گائیڈنس کا بہت بہت شکریہ. میں آگے بڑھوں گا، لیکن میں چاہوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا اپنے والد صاحب سے کہ وہ میرے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. میں جب یہاں پلاک میں سمجھتا ہوں اور اکثر میں کہتا ہوں کہ پلاک ایک ایسی دھرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو آپ جتنے بھی ہمارے یہاں خاندان ہے یا پلاک ایک فیملی ہے، یہ آپ سب اور آپ کے بزرگوں کا ایک کردار رہا ہے میری زندگی میں، جن لوگوں سے بزرگوں سے میں نے سیکھا ہے. آج بھی یو کے میں یقین جانیے کہ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، جتنے بھی حضرات یہاں سے تشریف لے کے گئے میرے دفتر میں یاد کروں گا، تو میں نے اپنا ایک فلسفہ رکھا ہوا تھا کہ میری جو اپ برنگنگ تھی، میری پرورش تھی، سیاست سے ہٹ کے ایز اے انسان، وہ یہاں سے آپ لوگوں میں سے ہی شروع ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں، جو شخصیات آگے بڑھتی ہیں، وہ اپنا حقیقی معنی میں اپنی جو پچھلی جو زندگی ہوتی ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے. جب میں ڈپٹی میئر بنا ہوں، اس کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے جب آپ میئر بنتے ہیں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈپٹی میئر بنیں تو میئر ہی بنیں گے، اس کے بھی کافی شرائط ہوتی ہیں. تو جب میں منتخب ہوں، میئر کے لیے الیکشن ہوئے تو میں منتخب ہوں، تو سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا ہے کہ میرے خاندان کے جتنے بھی بزرگوان تھے، جن میں سے حاجی فاروق صاحب کے والد صاحب تھے، حاجی برکت صاحب کے، شوکت صاحب کے والد، انہوں نے حاجی رنگباز تھے، انہوں نے ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگراف تھا ہمارے خاندان میں کسی کے پاس 1955، میں سب کہہ رہے ہیں کہ 1955 کا وہ فوٹو تھا، بلیک اینڈ وائٹ تھا. تو ہمارے جو بزرگ تھے، دادا کے بھائی، وہ بڑی خوشی بھی ان کے اس فوٹو میں ہے. تو سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا ہے کہ ان کا جو فوٹو تھا وہ میں نے لا کے اپنے جو ڈیسک تھا دفتر میں اس پر رکھا. تو یہ آج بھی وہاں وہ فوٹو موجود ہے. جب مجھے موقع شرف حاصل ہوا کہ میں میئر بناؤں تو ظاہر ہے ہائی آپ کی ڈگنیٹریز ملتی ہیں، آپ کا جو روزانہ میٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ جو لوکل اتھارٹی کی جس طرح بھی باتیں ہوئی ہیں، تو آپ جو ہیڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملتے ہیں. تو سب سے پہلے ان کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ یہ فوٹو میں کون ہے. تو میں ان کو بتاتا تھا کہ یہ ہمارے خاندان سے یہاں پہلے 1950 میں یو کے میں آئے ہیں، رادرم میں انہوں نے محنت کی اور اپنا حصہ ڈالا یو کے کی اور رادرم کی ترقی کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی
کہ جتنے بھی انگریز آتے تھے ہم نے ان کو جتلایا کہ ہمارا بھی ایز اے مسلم کشمیری پاکستانی ایک کردار ہے کہ ہم نے اس ملک کو بلڈ کیا ہے، ہم نے بنایا ہے اور ترقی کی طرف بڑھایا اس کو. سو یہ چیزیں کبھی بھی میں نہیں بھولا. تو میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ کہ آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا، شفقت دی بچپن سے، تو میں یہاں سے وہاں گیا ہوں اور اللہ پاک نے یہ مجھے شرف حاصل کیا ہے. تو میں آج واپس آ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج میں میر نہیں بنا، یہ جو صحرا ہے آپ سب حضرات کو سر کے سر تو آپ کو میری طرف سے آپ کو مبارکباد. میں اور پھر یہ ضرور پلاک تو ہے ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حلقہ نمبر 2 جتنے بھی ہمارے حلقے میں ہیں یہ سب ایک کردار اور مبارکباد کے مستحق ہیں. میرا یہاں آنا یقین جانیے، قاسم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اچانک ہی آگے، کوئی پہلے نوٹس نہیں دیا. اسکیجول اتنا تنگ ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو ہے نا بڑی مشکل سے ابھی بھی میں تقریباً 20 سے 20 دن کے درمیان میں نے چھٹی لے کے اور میں نے ان کو سمجھایا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے. جتنے بھی مہمان گئے یہاں سے، پاکستان سے، آزاد کشمیر سے، ہمارے حلقے سے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان سے رابطہ کروں اور ان کو اپنے دفتر میں مدعو کروں، ان کے لیے دروازے کھولوں، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آج یہ عہدے ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ یادیں رہتی ہیں میں سمجھتا ہوں. اور جب یہاں ملیں گے تو یہ یاد جو ہے ذہن میں آتی ہے کہ کوئی ہمارا بھی تھا اس دفتر میں، کیونکہ جب ہم میر سے آف ہوتے ہیں تو ہمارا بھی ان ایوانوں میں جانا اس طرف سے ہم میں نے بھی اجازت لینی ہوتی ہے. تو جب اپنا پن ہوتا ہے تو کوشش میں نے یہ کی ہے. آگے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو میرا نانکا گھر ہے وہ دلڑ ہے. میں آج اس اسٹیج کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ میاں سلطان اور میاں آفتاب صاحب کا نام نہ لوں تو میرے لیے یہ جو آج کا سفر ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو ہمارے پورے خاندان نے، میں نے بھی خود بھی جب یہاں میں چھوٹا رہا ہوں وہاں حاضری دیتے رہے، ایک ہمارا وہاں کا جو ہے سلسلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ان کا میں نام لوں. دوسری چیز یہ ہے کہ کاؤنسلر بننا ایک میرا جو سفر تھا سیاسی، میں نے جب ڈگری حاصل کی تو ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا اور یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو جس طرح میں نے آغاز کیا، کیونکہ میرا کوئی ٹینشن نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ تو گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کیا، رودرم کی کمیونٹیز کے لیے. تو میں تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ آپ یار میں ڈگری کی میں نے اور آگے یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک رول ماڈل بن گئے ہیں، آپ نے یہاں رودرم رہ کے اسکول میں آپ گئے ہیں، یہاں آپ نے رودرم میں ابھی آپ نے رول ماڈل دوسروں بچوں کے لیے بننا ہے، آگے جو آنے والی نسلیں ان کو بتانا ہے کہ ایسے نقش قدم پہ آپ نے چلنا ہے. تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں کیا کروں. انہوں نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لیبر پارٹی جوائن کریں، انہوں نے کہا کوئی سیاسی پارٹی جوائن کر اور دیکھ اس میں حصہ لیں اور آگے بڑھیں. اور اس کا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ وہ کاؤنسلر یا میئر بننے کا، جو پہلے یہاں پہ خدمت کریں. تو میں ان کی ہدایت پہ اور اللہ کا نام لے کے میں شروع ہو گیا اسی انٹینشنز پہ کہ میں حق کی خدمت کر رہا ہوں. کوئی لالچ نہیں تھی کہ میں کاؤنسلر بنوں گا یا میں، اور یہ تقریباً کوئی 10 سال قبل پہلے بات تھی کہ میں 10 سال ممبر رہا ہوں لیبر پارٹی کا، تو کام کرتا رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے تجویز دی کہ آگے بڑھنا چاہیے، کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہیے تو آپ اور کام کر سکیں گے. پھر میں نے ایسے ہی کیا اور اللہ پاک نے اس کو بھی برکت ڈالی. جس دن میں بنا ہوں نا ڈپٹی میئر،
تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 2-3 مرتبہ الیکشن جیت چکا ہے، ان کوشش کر آگے بڑھنے کی. تو میں نے پھر وہ ہدایت لی اور ڈپٹی میئر بن گیا. اللہ کی کرنی ہوئی کہ جس دن میرے میئر بننا تھا تو میری ظاہر لابنگ ہوتی ہے، ممبرز بنانے پڑتے ہیں، ووٹس ہوتے ہیں. تو میرے اندازے میں تھا کہ میں ہمارے ٹوٹل 59 کاؤنسلرز ہیں، جن میں سے ہم 3 پاکستانی ہیں، باقی سارے گورے ہیں. تو وہاں پھر میں نے کوشش کی اور میرے علم میں تھا کہ میں کوشش کروں گا میں بننے کی. 1 ہفتہ پہلے سے بات ہوئی فون پہ، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آگے بڑھیں اور کوشش کریں میئر کی. میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دعا کریں انشاءاللہ. 2-3 دن کے بعد اللہ کی کرنی ہوئی تو وہ میں سلیکشن جیت گیا اور پھر میں نے ان کو فون کر کے مبارکباد دی. سو اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں یہ صرف اور صرف ان کی بدولت کھڑا ہوں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی تھی، لیکن آج جو ینگ جنریشن یہاں سوشل میڈیا پہ جو بالخصوص یہاں ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح آپ رول ماڈلز کی سنیں، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، جو بھی ہو، آپ کی جو بھی ہیں ان سے سنیں اور ان پہ عمل کریں. لیکن خدا را ایک کام نہ کریں کہ ان کا باپ بننے کی کوشش نہ کریں. اور آج بھی جب ہم سفر کر کے آ رہے تھے، حاجی محبوب صاحب سے، رائے نیاز صاحب سے، میئر صاحب سے اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی کہ رادرم کا ینگسٹ میئر بننا آپ کے بیٹے اور بھائی کو اعزاز ہے. اور یہ جن شخصیات کے ساتھ میں سیاسی زندگی میری بڑے عرصے سے انہوں نے میری رہنمائی کی اور اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ شروعات سے لے کر آج دن تک وہی لوگ ہیں میرے ارد گرد جو پہلے دن سے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو میری چھوٹی کم عمر میں میئر بننا یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. والدین کی دعا بھی موجود ہوتی ہیں آپ سب کی، لیکن سب سے چیز یہ میں نے دیکھی ہے کہ دل کی نیت صاف ہونی چاہیے. اللہ پھر آپ کو ورک، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ چیزیں اللہ پاک کی کرم سے ہی ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا بھی کام ہے کہ اس کی رائے کو تھوڑا لیں اور اس پہ چلیں اور آگے بھی بڑھنے کی کوشش کریں. میں زیادہ دیر نہیں لوں گا. میں 1-2 جو کام ہیں جو میرے از میئر میں ٹرم میں میرے آئے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں کوئین کی ڈیتھ ہوئی تھی تو نیا بادشاہ آیا تھا کنگ چارلز. آپ کے بھائی کو یہاں شرف حاصل ہوا کہ میں نے پروکلیمیشن آف دا کنگ میں نے کی، یعنی اس کا اعلان. اور جب میں کر رہا تھا تو اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا ٹاؤن ہال کے باہر. مقصد پروکلیمیشن ہوتا ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ نیا کنگ کمیونٹیز میں رادر میں، باقی کی میئر بھی انہوں نے اپنے اپنی سٹیز میں کیے. تو یقین جانے کہ میرے آنسو نکل گئے کہ ایک بندہ ایک پاکستانی کشمیری پلاگ سے اٹھ کے یہاں پہ آ کے ایک بادشاہ کو آج جو ہے نا انٹروڈیوس کروا رہا ہے ایز اے کنگ. بہت بڑی بات ہے، بہت آنر کی بات. اس کے پہلے جب میں دفتر میں آیا ہوں تو مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ مجھے انویٹیشن ملا ہے بکنگھم پیلس. وہاں مجھے اتفاق ہوا ہے کہ ہر میجسٹی کوئین کے ساتھ فور ٹی. تو کتنی خوش قسمت بات تھی. اور میں نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ باقی کے جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہاں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ اس دل لگا کہ کوئی بھی شعبہ ہو اور جہاں پر بھی آپ رودر میں شفیل میں جہاں پر بھی رہیں آپ محنت کریں. کسی بھی یہاں پر بھی ایسا ہی ہے تو اللہ پاک آپ کو رنگ لائے گا. تو محنتیں ساری ہمارے بزرگوں کو تھی، یہ نہیں بھولے، آگے نکلے. سو آج بھی میرا ایک یہ میسیج ہے کہ ان کو جو پچھلے ہماری جنریشنز تھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے. باقی میں
ابھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب میرے بڑے بھائی غزالی انصر غزالی صاحب کو میں نہایت ہی مشکور ہوں۔ راجہ نیاز صاحب کا انہوں نے میری غیر موجودگی میں انہوں نے آج جتنا بھی یہ اس تقریب کو جو آج رنگ لگایا ہے، اور بالخصوص میں جانتا ہوں کہ بارش کی وجہ سے بھی آپ سب حضرات یہاں پہ تشریف لائے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا میں شکریہ ادا کروں، لیکن میں کوشش کروں گا جتنے بھی میرے دن یہاں ہیں میں آپ کو فرداً انشاءاللہ تعالی آ کے ملاقات کروں۔ باقی جو میری یو کے سے جو ٹیم آئی ہے، حاجی محبوب صاحب ہیں، رائے نیاز صاحب ہیں، کونسل شوکت صاحب ہیں، ان کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے آج پھر میرا ساتھ دیا اور یہاں اس محفل کو رونق بخشی۔ ابھی میرے بھائی آج مجھے سرپرائز دی ہے کہ ایئرپورٹ سے لے کے خالد ایڈوکیٹ صاحب کا میں نام نہ لوں تو جتنے بھی میرے بھائی ایئرپورٹ سے شروع ہو کے یہاں پہ آج آپ لوگوں نے جو میرے بھائیوں بزرگوں نے استقبال کیے ہیں جہاں جہاں موقع پہ، میں یقین جانیے کہ پوری زندگی سے یاد رکھوں گا۔ اور میرے بڑے بھائی آصف بھائی جو وہاں اس سب کو جو ایئرپورٹ کو واپس لیڈ کر رہے تھے ان کا بھی میں مشکور ہوں، اچھے انداز سے آج کا دن میرے لیے رکھا۔ میں چکسواری پریس کلب کے پریزیڈنٹ جناب اللہ دیدہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ساری ٹیم کو کہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، اور جتنے بھی ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہاں کہا گیا ہے کہ آئندہ بھی موقع ملے گا تو فرداً انشاءاللہ اور تفصیلاً بات ہوگی۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات ہوئی ہے یہاں پلاک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹکس سیاست ہوتی اسی کا نام ہے کہ ڈیولپمنٹ و ترقی ہونی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے اور جتنی بھی انتظامیہ اور ہمارے نئے کاؤنسلرز ہیں اور قاسم صاحب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں میری ضرورت پڑی انشاءاللہ تعالی بندہ حاضر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اسی سے میں اجازت چاہتا ہوں، ایک بار پھر میں آپ سب حضرات کا اپنے دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں آنے والی نسلوں میں سے بھی آئندہ بھی کوئی میئر یا کاؤنسلر بن کے یہاں آپ کے سامنے تشریف لائے۔